السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ ذرا بات کریں گے آج دنیا بھر کے مختلف معاملات جو کہ بہت پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی سچویشن جنم لے رہی ہے۔ مسئلہ غزہ کا ہو، فلسطین کا ہو تو نیا معاملہ، مسئلہ ایران، امریکہ، اسرائیل کا ہو تو نیا معاملہ، مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کانفلکٹ کو لے کر ہو جو شاید لوگ سمجھتے تھے کہ 10 مئی کو ختم ہو گئی، تو بھی اس پر نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ اقوام متحدہ کا کیا رول رہا ان ساری چیزوں میں، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ بورڈ آف پیس جو بن رہا ہے، یہ بورڈ آف پیس کیا ہوگا اور کن پوائنٹرز پر یہ کام کرے گا، یہ بنایا کیوں جا رہا ہے، بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ پاکستان کو اس کی دعوت ملی، وزیر اعظم کو اس کا حصہ بنانے کا کہا، ترکیہ کو بھی کہا، لیکن جو دو پارٹیز ہیں، ایک طرف حماس ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے، میرا خیال ایک ہی پارٹی تھی لیکن دوسری پوری دنیا نے مل کے بنا دی، اسرائیل۔ ان دونوں کو اس پر تحفظات ہیں، حماس نے بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں اور بڑے جینوئن ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل تو ظاہر ہے کہ ایک غاصبانہ قبضہ، غاصبانہ سوچ، ٹیررسٹ ملک، وہ تو نہیں چاہے گا کہ نہ ایران میں امن ہو اور نہ ہی فلسطین میں امن ہو، اس کے تو حق میں ہی نہیں ہے امن، وہ تو شر پھیلائیں گے تو اسی سے ان کا کاروبار چلے گا، ان کو بھی پرابلم ہے، وہ تو بورڈ آف پیس کے ہی حق میں نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں ہونے والا پروٹیسٹ جو بلبلہ اٹھا اچانک تھم گیا، اور جب ایرانی عوام باہر نکلی، میں اس پر ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں، جب ایرانی عوام باہر نکلی تو ہم نے دیکھا پروٹیسٹ کی شکل بدل گئی، اور وہ عوام بڑی تعداد میں نکل کے اپنی حکومت، اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور امریکہ کو انہوں نے دور رہنے کا ایک مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ سخت لہجے میں ایک دھمکی دی۔ تو معاملات کیا ہے؟ بھارت اور یو اے ای، یہ اچانک کیوں $3 ارب کی ڈیلز ہو رہی ہیں، مودی اور یو اے ای کے سربراہ کی ملاقات ہو رہی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے اس میں؟ ان ساری چیزوں پر آج بات کریں گے ہم۔ علی فرقان صاحب سینئر صحافی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اسی طرح سجاد بخاری صاحب اینکر پرسن بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں، ناصر شرازی صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ علی فرقان صاحب، ایران اور امریکہ کانفلکٹ اب نہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وار تک شاید آئے نا، کیونکہ اس کا معاملہ تھم گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز جو ہیں مشرق وسطیٰ بھجوانے کی تیاری ہو رہی ہے، روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ ظاہر ہے فائٹر پلین سے بھرا ہوا، لدا ہوا ایک بحری جہاز ہے۔ کوئی واقعی میں ایسا دوبارہ سچویشن دکھ رہی ہے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جھڑپ ہوئی یا بڑے خطرناک جنگ کی صورت اختیار کرتے کرتے رہ گئی؟ جی، یقینی طور پہ بالکل ہی اس عمل کو، جنگ کو، یا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کے اقدام کو آپ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورتحال میں بھی اگرچہ اس کے امکانات کافی کم ہو گئے ہیں، نئی صورتحال میں جو سامنے آئی ہے بن کے، اس میں کافی امکانات کم ہو گئے ہیں، لیکن بالکل اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں ماضی کو بھی اگر آپ دیکھیں، گزشتہ جو وقت جب اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مذاکرات کے آغاز ہونے کے 2 دن کے بعد غالباً جو ہے وہ یہ حملہ ہوا تھا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اب اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے لیے شاید یہ موزوں وقت نہیں ہے، اس وقت ان کو شاید اس طرح نتائج نہیں ملیں گے جس طریقے سے ان کی عالمی رہنماؤں کے ساتھ جو روابط ہوئے، جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے مختلف ملکوں سے، اور وہ جو رپورٹ امریکی ذرائع ابلاغ میں ہوا ہے، اس سے اب یہ بڑا آسانی سے یہ اندازہ نکالا جا سکتا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ایران کے اوپر کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ ان کے مقاصد پورے نہیں کرے گا، بلکہ ان کے مقاصد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور ایران نے بہت واضح طور پہ جس طریقے سے اس چیز کا اظہار کیا ہے اور جو پیغام دیا ہے، نہ صرف اپنے دوست ملکوں کے ذریعے اور باقی تمام چینلز کے ذریعے، کہ وہ اب کی بار اس کی طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ ماضی سے زیادہ شدید ہوگا، اور وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرے گا کہ وہ کوئی لمبی جنگ جو ہے وہ لڑے گا۔ وہ اپنے تمام آپشنز کو پہلے ہی مرحلے میں اور پہلے ہی وار میں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس کی یہ پیغام بڑا واضح طور پہ ایران کی طرف سے دیا گیا۔ تو یہ میرے حال میں یہ پیغام نے بھی جو ہے وہ اثر کیا کچھ، اور جو بیک چینل جو ڈپلومیسی ہوتی رہی اس نے بھی اثر کیا کہ صورتحال کچھ تھم گئی ہے، اور ہم امکان کر سکتے ہیں کہ اب یہ صورتحال
جو ہے وہ آگے زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھے گی. اب جس طریقے سے امریکی صدر کی توجہ بھی جو ہے وہ کچھ دیگر معاملات کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے, وہاں زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ابھی فوری طور پہ یہ معاملہ اس شکل کی طرف نہیں جائے گا, لیکن دباؤ یقینی طور پہ امریکہ چاہے گا کہ وہ ایران کے اوپر برقرار رکھے اور ایران کو اس دباؤ کے نتیجے میں وہ مجبور کرے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ آ سکے. اب یہ دیکھنا ہوگا, یہ چیلنج ہوگا ایران کی موجودہ حکومت کے لیے, اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ مسعود پزشکیان جو ہے وہ خود مذاکرات کے حامی ہیں اور وہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, لیکن اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کے بعد اب مسعود پزشکیان کے لیے جو بھی اتنا آسان نہیں ہوگا ایرانی صدر کے لیے کہ وہ مذاکرات کے لیے بالکل غیر مشروط طریقے سے وہ جائے. اگرچہ ایران نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ مذاکرات سے کبھی انکاری نہیں ہے, ان کے وزیر خارجہ کا بیان موجود ہے, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پاکستان سے ہو کے گئے ہیں, ان کا بھی اسی قسم کا بیان تھا, لیکن کوئی غیر مشروط قسم کی میرے خیال میں مذاکرات یا کسی قسم کا کوئی چیز سرنڈر کروانا ایران سے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس وقت کی موجودہ حکومت کے لیے, کیونکہ ان کے اوپر بھی خاصا اندرونی طور پہ دباؤ ہے, اور دوسرا دباؤ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی ہے معاشی صورتحال کا. تو ایک مشکل صورتحال ہے, دیکھتے ہیں کہ ایرانی قیادت اس کے درمیان میں سے کس قسم کا راستہ جو ہے وہ لے کے نکلے. ٹھیک ہو گیا. سجاد بخاری صاحب, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ایران میں نئی قیادت تلاش کی جائے, یہ بھی بڑا حیران کن ہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں منایا تھا, میں خود ہی مانا تھا, اپنے آپ کو خود قائل کیا تھا میں نے کہ میں حملہ نہیں کروں گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جہاز اتارے جا رہے ہیں, سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کوئی پھر بڑی جھڑپ یا جنگ کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ خطے میں ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوگی. کون کون سے کی فیکٹرز ہیں؟ سعودیہ عرب, یو اے ای, سارے دیگر ممالک جو جڑے ہوئے ہیں, روس, چائنا, ظاہر ہے سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ سچویشن بن جائے گی. اسلان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنی گفتگو کے اور اپنے انٹرو کے اندر بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پنچ لائن بھی یہی ہے, کیا امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے, اور مشرق وسطیٰ میں جو اس نے اپنے بحری بیڑے بھیجے ہیں, یا F-15 کی جو اس نے تیاری کی ہے, جس کو آج رپورٹ بھی کیا گیا ہے بین الاقوامی جریدے کی جانب سے. تو میں بصد احترام اپنے بھائی کی ایک بات جو ہے اس سے شاید اتفاق نہ کروں, اس کے کچھ پس پردہ محرکات اور وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر میں نہیں کر رہا, کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ بدمست ہاتھی کو یا کسی سرکش کو روک سکتی ہے, اور ماضی میں یہ ہوا ہے. یعنی جب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات آئی تو امریکہ کو IAEA کی رپورٹ بھی انہوں نے نظر انداز کی, اور UN کی رولنگ کو بھی, اور UN کے سیکرٹری جنرل کو بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی کو اس کھاتے میں ہی نہیں لیتا, میں نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور میں نے عراق پہ حملہ کرنا ہے, وہ چڑھ دوڑا. اسی طرح جب مشرق وسطیٰ کے معاملات بگڑے, جینوسائیڈ ہوا فلسطینیوں کا, تو امریکہ پہ بہت زیادہ پریشر تھا. ایون کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے وار کرمنل ڈکلیئر کیا نیتن یاہو کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ UN کی ایک رولنگ بھی آئی جس میں اس کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا. لیکن اس کا ساتھ کس نے دیا؟ امریکہ نے دیا. بیک ڈور ڈپلومیسی کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی اوپیک ممالک جو ہیں وہ انٹروین کر سکتے ہیں, ایک حد تک انٹروین کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا ڈیفنس اتنا کمزور ہے جو کہ ہمارے اوپیک کنٹریز ہیں سعودی عرب کو نکال کے, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا بھی ایک ڈیفنس پیکٹ ہے. اب حالات کافی بدل گئے ہیں, تو یہ بیک فٹ پر جانے کی ایک وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ریڈ سی کا معاملہ اور اسٹیٹ آف ہرمس, جس کو آپ نائے ہرمس بھی کہتے ہیں, جس سے آپ کی بلو اکانومی کا میں کہتا ہوں بیک بون ہے. تو ایران جو ہے وہ اب وہ ایران نہیں رہا جو ایران امریکہ سمجھ بیٹھا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جب بھی چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے ایران پہ تو اس میں امریکی مفادات کا ایشو نہیں ہوتا, وہ جیوش کے یا اسرائیلی مفادات کا تحفظ ہوتا ہے. تو اب جب نیتن یاہو کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہاں پہ ایران کی تیاری مکمل ہے, کیونکہ وہ آپ کو کہتے ہیں نا تلخ تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں, تو اسرائیل کو ایران نے سبق سکھایا ہے, یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. ہم نے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کرنے کے علاوہ بھی اعداد و شمار ہم سب کے, بلکہ آپ تو پرائمری اسکول کے بچے کے پاس بھی وہ اعداد و شمار ہیں کہ کتنے میزائل داغے تھے, کتنوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا, اور ان کا ایئر ڈیفنس جو سسٹم تھا وہ کس حد تک اس کو انٹرسیپٹ کیا, کنٹرول کر سکا.
اب ایران پر حملہ کو بیک فٹ پر جانے کی وجوہات صرف اور صرف اسرائیل کا خوف تھا. اسرائیل کو یہ خوف تھا کہ ایران فوری طور پر, کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو اس کے کوئی نہ مفادات ہیں نہ حملہ آور ہو سکتا ہے, اس نے اسرائیل پر حملہ کر دینا تھا. اور اسرائیل پر حملہ جو تھا اس کی کیپیسٹی کا بھی پتہ چل گیا, ایران اسرائیل وار میں جو اسرائیل کی کیپیسٹی ہے اس کا اندازہ بھی ہو گیا. اب جو یہ بحری بیڑا ہے یہ پہلے بھی آیا, جب IAEA کے حوالے سے پہلے ایران نے کچھ فیصلے کرنا شروع کیے اور اس کے بعد جب لڑائی ہوئی تو پھر ان کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے یونینیمس یہ فیصلہ کیا کہ IAEA کے ساتھ ہم کسی ٹرمز پر بھی بات نہیں کریں گے جب تک ایک کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ یہ جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کی سیکیورٹی یا اس کی گارنٹی IAEA نہیں دیتا. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ایشوز ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی کو میں یہ نظر انداز نہیں کرتے, لیکن وہ میں 5 سے 10% دوں گا کہ وہ کارآمد ثابت ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. ناصر شرازی صاحب, سچویشن آپ کے سامنے ہے, دونوں حضرات نے گفتگو بھی کی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ جی شکریہ. میں اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ویسٹرن سورسز کو وہ کروں, کوٹ کروں, تو میں 4 سورسز آپ کے سامنے, میرے پاس ان کی ابھی ڈیٹیلز پڑھی ہیں. ایک وال اسٹریٹ جرنل ہے, وہ لکھتا ہے کہ جو ریزن بنی ہے مین وہ لمیٹیشن آف امریکن پریزنس ہے ریجن کے اندر, یعنی امریکن جو یہاں پر ہے یا وہ اڈوں کی شکل میں ہے یا وہ وارشپس کی شکل میں ہے یا وہ بعض چھوٹے بیسز ہیں وہ اس کو بنا کے رکھا ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایران کے لیے بڑا سافٹ ٹارگٹ ہیں, اور ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی پاورفل ہے, اور اس کو BBC نے پوائنٹر کی اصطلاح استعمال کی ہے. تو جس دنیا کی آپ بات کریں یہ ایک بات ہوگی. اسی طریقے سے جو باقی بعض میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے اور اس میں اسرائیلی نیوز آؤٹلیٹس جو ہے وہ بھی شامل ہیں, اور امریکن CNN نے بھی اس کو رپورٹ کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس جو آپشن ہے, چونکہ ایران اب اس انتظار میں نہیں ہوگا کہ اپروپریٹ ریسپانس دے, ایران جو ہے وہ بگر ریسپانس دے گا. اور جب بگر ریسپانس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ریجن, جس ریجن کے اندر امریکن پریزنس ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گی, اور ریجن کے اندر گلوبل ٹریڈ اور گلوبل آئل سپلائیز یہ دونوں ڈسٹرب ہو جائیں گی, چونکہ 2 ایسے آئل چوک پوائنٹس ہیں جو ڈائریکٹلی ایران یا ایران کے الائز کے رینج کے اندر ہے. ایک جو ہے وہ باب مدب ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو ایران کے ساتھ ہرمز اسٹریٹ ہے. تو اس کا ظاہر پوری گلوبل اکانومی کے اوپر اثر ہوتا, اور امریکہ خود ڈومیسٹک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی نیا جرک اور نیا جھٹکا جب برداشت کرے. وہ پہلے ہی میک امریکہ گریٹ اگین, یعنی امریکہ کی ریلائزیشن کہ اس وقت اکنامک کرائسس میں ہے, وہ ایران کے اندر کرائسس نہیں ہے, وہ تو ہے, لیکن امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس ہے اور یورپ کے اندر بہت بڑا کرائسس ہے. تو وہ پوری دنیا ان کے ساتھ اس موضوع کے اوپر نہیں کھڑی تھی, اور یہ درست ہے کہ جو میسیجز ہیں وہ کنوے ہوئے ہیں اور بیک اینڈ چینل کے اوپر جو ہے وہ باتیں منتقل ہوئی ہیں ایک دوسرے کو, لیکن اس میں واضح ایرانی میسج یہی تھا کہ ایران جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور اگریسو وار کے اندر جائے گا, اور اگرچہ میٹرکس ڈیفرنٹ کرتے ہیں, یعنی ایران کے لیے میٹرکس ڈیفرنٹ ہیں. میں چاہوں گا ناصر صاحب, بڑی اچھی آپ تینوں حضرات ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کریں, کیا اس سچویشن کو وینزویلا کی سچویشن سے کوئی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہاں تو ہو گیا, اگر ان کی سچویشن اتنی اچھی نہیں تھی یہ رکے نہیں, وہاں تو کر دیا یہ معاملہ. کیا آگے کیوبا ہے, پھر اس کے بعد اور اسٹیٹس ہیں جن کا پرابلم ہے, کولمبیا, اور یہ بڑا پرابلم ہے, تو یہ تو کر رہے ہیں, یہ تو رک نہیں رہے, تو یہاں کیسے ہم سمجھیں کہ یہ چیز ڈیفرنٹ ہے؟ بہت بات ہے. دیکھیں اب اس میں آپ دیکھیں ٹرمپ کی سائیکی کیا ہے, وہ کہتا ہے گلوبل آرڈر کوئی نہیں ہے, انٹرنیشنل لا ایگزسٹ نہیں کرتا, میری پرسنل موریلٹی, اس کی اپنی ورڈنگ ہے, وہی انٹرنیشنل لا ہے, جو میں کہوں گا وہ انٹرنیشنل. یہ ہوتا ہے مائٹ از رائٹ, اور مائٹ از رائٹ اس وقت جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی اور مائٹ ہو. تو انہیں ایران کے اندر 3 چیزیں نظر آتی ہیں, ایک کیپیبلٹی ہے, دوسرا کیپیسٹی ہے, اور تیسرا ولنگنیس ٹو ایکٹ ہے. یعنی ایران کے پاس ول موجود ہے کہ وہ ایکٹ کرے گا, وہ اس سے شائع نہیں ہوگا کہ میں جو ہے وہ جنگ اسکلیٹ کر جائے گی اور وہ آگے بڑھ جائے گا. تو امریکہ کے پاس دیکھیں کوئی ریسپانس نہیں ہے, بڑا ہیوج ڈیفرنس ہے. 1990 میں امریکہ کی یہی فورسز ایران کے اندر اتاری گئی تھی اپنے کچھ ہاسٹیجز کو رہا کرانے کے لیے, اور یہی ڈیلٹا فورسز تھیں. اس وقت جمی کارٹر جیسا پریزیڈنٹ تھا, اس نے آفیشلی اس کو انڈورس کیا. وہ سارے طیارے آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو گئے, بہت سارے امریکن میرینز مارے گئے. اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر آیت اللہ خلخالی تھے, ایران کے اس وقت کے امام خمینی کے ریپرزنٹیٹو تھے, وہاں انہوں پہنچے, انہوں نے پوری دنیا میں اپنی تصاویر بھیجی. امریکنز نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو ملٹری اور ہے, آپ کے ایئر فورس اور ہے, دوبارہ بھیجیں. لیکن ان کی ہمت
पता चल गया था कि सिचुएशन वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सिचुएशन बनी है। सर एक ब्रेक से वापस आना, बड़ी डिटेल बहुत अच्छे डिस्कशन पे हम आगे बढ़ रहे थे। मैं ज़रा ये बोर्ड ऑफ पीस पे शामिल ममालिक, इसका क्या इसका स्ट्रक्चर है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे। बोर्ड ऑफ पीस ये क्या स्ट्रक्चर होगा, 60 ममालिक कैसे आगे बढ़ रहे हैं, यूएन का किरदार सबने देख लिया है सारी सिचुएशन में। समझ नहीं आया वो क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे। अभी कुछ पिछली तारीखें दोहराई हैं सारे दोस्तों ने, 2003 के वो अटैक्स को जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे अमेरिका ने कर दिया, एक ख़तरनाक अटैक, और उस वक्त भी कोफी अनान थे, कुछ नहीं कर पाए, उनका भी कोई रोल नहीं था। आज एंटोनियो गुतेरेस सिर्फ बयानबाजी कर देते हैं, वो ये गलत है वो गलत है कह देते हैं, इससे आगे का कोई रोल दिखाई नहीं देता। अली फुरकान साहब ये ज़रा बताएं हमें, बोर्ड ऑफ पीस, पाकिस्तान को भी शमूलियत की दावत मिल गई, वज़ीर आज़म को भी, तुर्किया को भी, 60 ममालिक हैं, क्या स्ट्रक्चर है इसका, क्या करने जा रहे हैं ये, और फिर कैसे चलेंगे दो, ये बोर्ड ऑफ पीस भी एक तरफ है, यूनाइटेड नेशन कौन काम करेगा? यूनाइटेड नेशन का रोल तो जी इस मामले में आप देखिए कि एक तरह से ख़त्म हो गया, और ये जो नया बोर्ड ऑफ पीस है इसीलिए इसको दुनिया जो है एक पैरेलल अक़वाम मुत्तहिदा के तौर पे जो है वो देख रही है, या अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पे इसको कहा जा रहा है कि ये एक नया प्लेटफार्म जो है वो खड़ा कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पे जो है वो काम कर रहेगा और करेगा। और आप देखिए अमलन है भी ऐसा ही, गज़ा की सूरत हाल में कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा का कोई रोल आपको दिखाई नहीं देता है, सवाए इसके कि जो पीस फोर्सेस वहाँ जानी हैं उनकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से उन्होंने एक रेजोल्यूशन ज़रूर पास करवाया, वो भी जो कि मुस्लिम मुल्कों की कुछ मुतालबा था कि उसको यूएन चार्टर उसके तहत ले आया जाए, उसके प्लेटफार्म के तहत। इस बोर्ड का तो ये जो है इसका तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत पहले जब ये पीस डील हुई थी उस वक्त इसका ऐलान किया था, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही थी। यकीनन कुछ कहीं ना कहीं कुछ मसाइल थे जिस वजह से शायद इसको इतनी ताख़ीर हुई। बहरहाल ये अभी वाज़ेह नहीं है। आप ये देखिए कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं इसके जो बोर्ड के एग्जीक्यूटिव, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, एक सिख हैं, बाकी जो है वो तमाम आप देखिए वो बैंकर हैं, वो बिजनेसमैन हैं, या उनके अपने दामाद, उनके करीबी साथी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। टोनी ब्लेयर है जी, वो भी इसीलिए क्योंकि उनके अमेरिका के साथ खासा अच्छा जो है वो अपने दौर में तल्लक रहा है। तो इसके अलावा ये तो वो है उसके फाउंडिंग मेंबर। उसके बाद एक एक्सटेंडेड बॉडी है इसकी जिसमें पाकिस्तान को भी दावत दी गई है और मुल्कों को भी दावत दी गई है। तो ये एक अभी पूरी तरह तो वाज़ेह नहीं है, इसमें न सिर्फ गज़ा बल्कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंडिकेट करता है कि शायद ये दीगर मामलात में भी ये जो है ये बोर्ड उसमें भी जो है वो काम करेगा, उसमें भी जो है ये उसके हद से बढ़ के भी इसका जो है वो चार्टर या इसका जो है वो अहदाफ हो सकते हैं। इसी वजह से इसको उसका पैरेलल कहा जा सकता है। इससे अली फुरकान साहब क्या इस चीज़ का मतलब क्या निकलेगा? वो जो वीटो पावर्स होती थी वो कोई काम तो वहाँ हमने करते नहीं देखा, उन्होंने तो गज़ा के मामले में भी कोई काम नहीं किया, कहीं नहीं किया, यहाँ भी ऐसा कुछ होगा? देखिए वहाँ तो 5 पावर्स थी वीटो जिनको हासिल थी। यहाँ जो बोर्ड है इसमें तो तमाम तर पावर जो है अमेरिकी सदर के पास है, वही तय करेंगे कि कौन सा जो है वो मेंबर होगा और कौन नहीं होगा। तो इसमें तो एब्सोल्यूट पावर जो है वो आप समझते हैं कि अमेरिकी सदर के पास है, अमेरिकी हुकूमत के पास भी नहीं है। तो इसलिए और दूसरा ये कि अभी जो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसने इम्प्लीमेंट करना है जिस बॉडी ने, आप देखिए कि उसमें चूज़ किसको किया गया। एक डिप्टी वज़ीर उनके वज़ीर हैं जिनको उसका हेड जो है वो जिसने इस तमाम एक फ़लस्तीनी जो डिप्टी वज़ीर थे उसने जो है वो इसको एग्जीक्यूट करना है। यानी उन्होंने ऐसे लोगों का इंतखाब किया है इसमें अब तक जो नज़र आ रहा है जो कि ज़्यादा मतलब नुमाइंदे नहीं हैं, जो कि ज़्यादा बातचीत जो अवाम की हाई प्रोफाइल नहीं। जी हाँ, मतलब है कि आपको मालूम है कि वो ही ज़्यादा काबिल कबूल होते हैं जो ज़्यादा रजिस्ट ना करे, ज़्यादा बात ना करे। तो इसीलिए आपको पूरे फ़लस्तीन में भी कोई नुमाइंदा जो है वो ऐसा नहीं मिला। पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर आप कहें तो उस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ था इसराइल का, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्किया पे भी था। इन दोनों मुल्कों को शामिल किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, और इसराइल ने इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले से कर रखा था और अब उसने दोबारा ऐलान किया है। जी, हमास ने भी इसके ऊपर एतराज़ किया है कि ये इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि हमास के एतराज़ात को जो है वो देखना चाहिए। बड़े वो वहाँ की नुमाइंदा है, गज़ा की जमात है, और उसने इस तमाम सूरत हाल में एक अहम फ़रीक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को देखना चाहिए। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान
بلکہ باقی جو مسلم ملک ہے خاص طور پہ مصر ترکیہ وہ ان چیز کو یقیناً دیکھیں گے اور اس کو اپنی جب بیٹھیں گے وہ اس ساری صورتحال میں آگے تو اس میں یقیناً ان چیزوں کو وہ سامنے رکھیں گے. ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہے غالباً ڈیووس میں ابھی ورلڈ اکنامک فورم پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں جو ہے وہ آگے جاتی ہے. میری نظر میں پاکستان کو بہرحال اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اچھا ناصر سراج صاحب, ابھی جو علی فرقان صاحب نے ایک اندیا دیا ہے کہ ایک پیرالل ایک اسٹرکچر کھڑا ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اگینسٹ, اور صحیح ہے, میرا خیال ہے لاجیکلی میں بھی یہ چیز کو ایسے ہی اینالائز کروں گا. ایسا ہو جاتا ہے تو کیا یہ دو چیزیں کیسے ساتھ چلیں گی؟ یہ کوئی برکس آسیان وغیرہ تو ہے نہیں کہ یہ سب چیزیں کوئی اکانومی سے جڑی ہوں, یہ تو اور بڑے معاملات ہیں, یہ تو پیس سے جڑے ہیں. کون سی دو چیزیں؟ یونائٹڈ نیشن کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ یونائٹڈ نیشن کو کہاں جو ہے وہ یہ ایکنالج کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل قوانین کو تو وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری مورالٹی. تو یہاں پہ بھی جو ان کا پروجیکٹ ہے, آپ نہیں دیکھتے کہ اس سارے کے اندر آپ کو ایک ریئل اسٹیٹ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے جس میں خاص طرح کے ٹیکنوکریٹس لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ جو ایک پروجیکٹ کو بڑے اچھی طریقے سے اس کی پروجیکٹ کی مینجمنٹ کر لے. آپ کو نہیں نظر آتا کہ اس کے اندر فلسطینیوں کو آن بورڈ ہی نہیں لیا گیا. آپ کے خیال میں جو پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ آزاد فلسطینی ریاست کے پروسیس کو آگے بڑھائے گا, کوئی آپ کو اس میں آزاد فلسطینی ریاست کا عمل نظر آتا ہے؟ اس میں کوئی فلسطینی ریپرزنٹیشن آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کو جو اوریجنل اسٹریٹجک باڈی ہے اس باڈی کے اندر کوئی ایسی پارٹیسپیشن مسلم کنٹریز کی نظر آتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ ان کے چیزیں ایڈریس ہو رہی ہوں؟ تو یہ تو بالکل ایک ایریے کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرنا اور ٹیکنیکلی اس کو گریب کرنے کے مترادف ہے. اور وہ کام جو اسرائیل بھی نہیں کر سکا, وہ کام جو آپ سمجھے کہ امریکہ کی حمایت کے ساتھ اسرائیل نہیں کر سکا, وہ کام اب یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں بیل مڈے چڑھنے والی, اس لیے کہ فلسطینیوں نے غزہ نہیں چھوڑا ہے, وہ غزہ میں بیٹھے ہیں, ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی ہے. انہوں نے جو ڈی ویپنائزیشن کہی ہے وہ مشروط ہے آزاد فلسطینی ریاست, اور فلسطین کے معاملات کو فلسطین کے لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کے ساتھ یہ پہلے سے پری کنڈیشنڈ ہے, لہٰذا یہ بالکل بیل منڈے چلنے والی نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے اس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں جیسے ایک پروجیکٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اور دفتر میں بیٹھ کے آپ اس پروجیکٹ کا ایک نقشہ بناتے ہیں, اس کے بعد اس نقشے کے حوالے سے کچھ بلاکس ڈیولپ کرتے ہیں اور بلاکس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ لوگوں کو ٹھیکے دے دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے وہ آپ نے ایک انر سرکل کو اور کچن کیبنٹ کو لے کے آئے ہیں گلوبلی بھی, اور جو ان کی اپنی جیسے بٹپوف کو لے کے آئے ہیں, جیرڈ کرشن کو لے کے آئے ہیں. اب ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ کیا کوئی جسٹیفائڈ چیز آگے بڑھا سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز جس سے فلسطین کی آزاد ریاست کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہو, کیا یہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک کی طرف سے جیسا کہ KSK کی طرف سے ریسپانس آ چکا ہے, بعض دیگر کنٹریز کی طرف سے ریسپانس آ چکا ہے, وہ اس کا پارٹ نہیں بننے جا رہے انٹل انلیس وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے فلسطین کا مکمل روڈ میپ نہیں دینا. وہ تو نہیں ہے, اگر فلسطین کا روڈ میپ دے گے تو خود اسرائیل کے لیے بھی پرابلم ہے. اور میں یہ بات بھی کہوں, یہ اسرائیل بھی اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرے گا. سب سے پہلے اس وجہ سے کہ سموٹرچ نے جو ان کی وار کیبنٹ کا وہ پارٹ ہے کہ اگر وہ وڈرا کر جائے تو نیتن یاہو کی گورنمنٹ ختم ہو جائے, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسا بلنڈر ہوگا کہ ہم اپنی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل فورسز کو لے کے آ جائیں, گویا گریٹر اسرائیل کا خواب ختم. یعنی باوجود اس کے کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے پھر بھی گریٹر اسرائیل نہیں ہوگا, اس کی پالیسی آف انیکسیشن اور آکوپیشن آگے نہیں بڑھے گی. یہ جو لوگ آئیں گے یہ بھی بالآخر کوئی اپنے ساتھ جو ہے وہ ایسی پرمیشن لے کر آئیں گے کہ اگر ان کے اوپر کوئی ملٹری پاور یوز ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے یا وائلیشن ہوتی ہے تو یہ اس کو ڈیٹر کر سکے. تو یہ بالکل ایسی چیز ہے جو ابھی کلیئر ہی نہیں ہے اور موصوف یہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے لیے بھی کنفیوژن ہو گئی ویسے ناصر شیرازی صاحب کہ یہ اس وقت سچویشن یہ ہے. اب میں اگر آپ سجاد بخاری صاحب جو ابھی یہ دونوں حضرات, ایک تو پیرالل باڈی پہ تھوڑی سی بات کروں گا جو علی فرقان, ایک یہ کہ اسرائیل کیسے تحفظات اور کیوں نہیں مانے گا, اس کا مطلب یہ کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ان سے الگ سوچ رہے ہیں کیا اسرائیل سے؟ میں اس کو مذکہ خیز اور یہ غزہ بورڈ آف پیس جو اس کو پہلے کونسل کا نام دیا گیا پھر اس کے بعد اس کا ایک بورڈ بنایا گیا, یہ ہائی مورل گراؤنڈ موریلٹی جو ہے یہ کس بلا کا نام ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں, یہ افغانستان سے جو وڈرال تھا اس پہ موریلٹی کہاں گئی؟ عراق کی مافیا جو تھی اس پہ موریلٹی کہاں گئی؟ مجھے آپ بتائیں ساؤتھ سوڈان ایسٹ تیمور پر موریلٹی کہاں گئی؟ یہ سب کا سب بکواس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اندھوں, بہروں اور بے ضمیروں کی دنیا میں طاقتور بدمست ہاتھی, میں دوبارہ دہراتا ہوں, اور سرکشوں کی طاقت کا منبع وہ آپ کو بہکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا.
مجھے آپ بتائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک شخص کو جنگی جرائم کا مرتکب اور جینوسائیڈ کا منبع اور وجہ قرار دیا ہے، اس کے لیے جو ہے آپ بورڈ پیس بنا رہے ہیں. کس چیز کا بورڈ آف پیس اور یہ امن؟ اور کیا فلسطینیوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے؟ کیا وہ ویل اکوپڈ ہیں؟ کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہتے معصوم لوگوں کا جینوسائیڈ کیا ہے. اقوام متحدہ کی رولنگ کہاں گئی؟ پھاڑ کے پھینک دیں. سیکیورٹی کونسل کی 2 ریزولوشنز آئی ہیں، وہ اس کا کیا کریں؟ پھاڑ کے پھینک دیں. یہ بکواس ہے سر. یہ پلیز میری بات کو سمجھیں. یہ ہم اس کو بھلے یو این کا کہیں، یو این کیا ہے؟ لیگ آف نیشن کے بعد یو این بنا نا. وہی 40 ممالک تھے برسلز میں سر جوڑ کر بیٹھے جنہوں نے اقوام متحدہ بنایا. انہوں نے 3 سال کے بعد انسانی حقوق کونسل بھی ہے، اس کے 30 آرٹیکل ہیں، اٹھا کر آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. اس آرٹیکل پر پوری دنیا میں کہیں عمل ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ یو این کا، میں تو بڑا میرے لیے مذاق خیز ہے سر کہ لوگ یو این کا متبادل اس بورڈ کو تلاش کر رہے ہیں. یو این جس کی ایک سیکیورٹی کونسل بھی ہے، کوئی تلاش آپ مجھے بتائیں وہ اس کا متبادل. وہاں انہیں ویٹو پاور کا ڈر ہے، وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں پاور ایک کے پاس رہے گی. نوبل پیس پرائز ویسے انوکھا لاڈلا کھیلن کو چاند مانگ رہا ہے، ناراض ہوا ہے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ایک سینٹیمنٹ سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، ایک ایگریسو ٹون ہے اس کی. کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں. اس بات کو خدارہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مائٹ از رائٹ. شیرازی صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ٹٹ فار ٹیٹ. یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ یہ نورا کشتی ہے جس کو بین الاقوامی نورا کشتی میں آپ کے پروگرامز میں متعدد بار کہہ کے گیا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے. آپ مجھے بتائیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ قطر میں حماس کو بٹھا دیتے ہیں، اس کو ایک پولیٹیکل فگر مانتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ مذاکرات کرتے ہیں. پھر جب آپ کو سمجھ آتی کہ آپ کو وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فگر، اس کو ایک لیجیٹیمیٹ سٹرگل سمجھتے ہیں فلسطینی کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے تو لیجیٹیمیٹ ہے نا، اسرائیل کے لیے انلیجیٹیمیٹ ہے. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، اسی کو آپ ایک پولیٹیکل فگر سمجھ کے اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ غیر مسلح ہوں گے تب ہم ان کو اجازت دیں گے. کیسے غیر مسلح ہوں گے؟ پہلے تو اس سوال کا جواب جس کا پاکستان نے بھی واضح جواب دے دیا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کی اس فورن پالیسی کو، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کا 2 ٹوک موقف تھا. کہاں گیا آپ کا آرٹیکل 51؟ کہاں گیا آپ کا آرٹیکل 51 جہاں پہ آپ کو سیلف ڈیفینس اور انلیگل آکوپیشن پر آپ کو آرم سٹرگل کی اجازت دی جاتی ہے؟ اس آرم سٹرگل کو آپ ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ منافقت ہے سر. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ترکیہ اور پاکستان نے بھانپ لی ہے. ایک بات میں اور سمجھ لوں، یہ ہمارے ہاں کچھ نادان جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان ہوتے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان اور ترکیہ کو ہر جنبش کا پتہ ہے کہ اسرائیل اپنے مفادات کے لیے امریکہ کو آگے کر رہا ہے. سوری ٹو سے میں یہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں. جب اس کو یہ ڈر لگا کہ ایران اب ٹھکائی کرے گا اور میزائل داغے گا، اس نے کہا نہیں میرا تو موڈ چینج ہو گیا جی. میں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں جی وہاں پہ رجیم چینج. ٹھیک ہے، جس کا آپ کیسے رجیم چینج کر رہے ہیں؟ ہو دا معذرت کے ساتھ ہو دا ہیل آر یو؟ یہ تو پرابلم ساری کوئی ورلڈ آرڈر ٹیریٹری میں آپ کو اقوام متحدہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی ٹیریٹری میں بات کریں. علی فرقان صاحب پلیز کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں بس میں تو یہی کہوں گا کہ بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اسرائیل بھی اعتراض کر رہا ہے، حماس بھی اس کو قبول نہیں کر رہا، اور بہت سارے ملک جو ہے ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ اس بورڈ کا حصہ بنے گے. تو جو شیرازی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آگے اس کا مستقبل ابھی کافی جو ہے اس حوالے سے کافی سوالات جو ہیں وہ باقی ہیں، اور کافی اس حوالے سے جو خدشات ہیں کہ شاید یہ آگے جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہو سکے گا. ابھی بھی دیکھیے اس کی فارمیشن میں بھی خاصا وقت لگا ہے، کئی ماہ لگے اس کو اعلان کرنے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس لیے سوالات کافی زیادہ ہیں اس کی آگے ایگزیکیوشن کے اوپر. اچھا ایک چیز، ابھی مودی اور یو اے سربراہ جو ہیں ان کے درمیان ملاقات ہوئی، بڑی ڈیل ہوئی، یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک طرف تو مودی سعودی عرب کو بھی اپنا دوست کہتا ہے، وہاں بھی بڑی ڈیولپمنٹ کی کوشش کی، یہ اور ابھی جو اس ٹینشن کے درمیان اس سچویشن میں، تو کیا یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ میری نظر میں اسلام صاحب کافی سگنیفیکنٹ ہے اور اس کو بالکل ہمیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. بہت معنی رکھتی ہے یہ دورہ. آپ دیکھیے کہ یہ باقی چیزیں تو جو ہے میری نظر میں ثانوی ہیں. $200 ارب پہ تجارت لے کے جائیں گے آئندہ 6 سالوں میں 2032 تک. ابھی 2030 کا معاہدہ ان کا پہلے سے موجود ہے جو 100 ارب پہ لے کے جانا ہے. تو یہ مجھے تو لگتا ہے یہ ویسے ہی ہے، یا اسپیس ٹیکنالوجی LNG کے معاہدے. یہ کوئی اصل چیز جو ان کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ یو اے ای نے انٹینٹ ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے
وہ جو ہے سب سے زیادہ اہم بات ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے کے لیے، مسلم دنیا کے لیے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو غور سے دیکھا جانا چاہیے۔ اس کو آپ اس کے بہت سارے معنی ہوں گے، چونکہ ابھی یہ واضح نہیں ہے، اور یہ کم از کم انہوں نے جس طریقے سے اظہار کیا ہے ان کے سیکرٹری خارجہ نے، اس سے یہ لگا ہے کہ یو اے ای نے جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور یہ اس نے پیشکش کی ہے جس کا بھی بھارت نے جو ہے اس کے اوپر اتفاق کیا، اور اس کے اوپر ایگریمنٹ ابھی ہونا باقی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صرف 3 گھنٹے کے لیے وہ وہاں رکے ہیں MPZ، اور اس 3 گھنٹے میں جو فوٹیج سامنے آئی ہے وہ صرف نریندر مودی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی اور لیڈرشپ شامل نہیں ہے، کوئی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کے فورن منسٹر، ان کے فائنانس منسٹر، کسی کو۔ اس لیے یہ تمام معاہدے جو ہیں اس کا مطلب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے۔ اصل چیز پوائنٹ وہی ہے جس کے اوپر کیا، اور پاکستان کے لیے بھی یقیناً یہ بہت معنی رکھتا ہے، خاص طور پہ اس کے بعد جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ بلکہ جلدی سے بہت شارٹ ٹائم میں اسلان بھائی ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یو اے ای اور انڈیا کا ڈیفنس پیکٹ، ایکسپیکٹڈ جو ڈیفنس پیکٹ جن کی میرے بھائی بات کر رہے تھے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اسرائیل اور انڈیا دونوں نے مل کر پاکستان کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کیا، ان کے ویپنز استعمال کیے، انہوں نے فرانس کو بدنام کیا، پوری دنیا کو بدنام کیا۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہی گلف کو، کیونکہ سعودی عرب کا جو پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، یو اے ای کا اگر انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ ہوتا بھی ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور امریکہ جیسی طاقت جو کہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کا ویپن استعمال کر کے کچھ کسی کا نہیں بگاڑ سکے، تو یو اے ای اور انڈیا کرتے رہے 2-4 سجاد بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ علی فرقان صاحب بہت شکریہ، ناصر شیرازی صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ ایک بریک لیں گے، بریک میں کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں ذرا سانحہ گل پلازا جو کراچی میں آگ لگی، ابھی تک وہاں پر ریسکیو کا عمل جاری ہے، کیا سچویشن ہے وہاں کی، کیوں ریسکیو نہیں ہو پا رہا، اس پر ذرا بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ انتہائی افسوسناک سانحہ واقعہ گل پلازا سانحہ کے نام سے آپ سب کو پتا ہے، لمحہ بہ لمحہ اس کی خبریں باہر آ رہی ہیں، اب تک 83 لاپتہ مزید رپورٹ ہو رہے ہیں، اور پھر اس قدر فضا سوگوار ہے، 26 لاشیں، 20 کی شناخت، بات کرتے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ بیورو چیف کراچی صفدر محمود صاحب، بیورو چیف کراچی سیش ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صفدر صاحب، گزشتہ روز بھی آپ سے اس پر بات ہوئی، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ روز سے اب تک؟ 4 دن ہو گئے ہیں، ملبہ وہیں کا وہیں ہے، آگ رک نہیں رہی ہے، آج بھی خبریں تھیں کہ چوتھی منزل سے پھر کوئی آگ کے شعلے بھڑکیں، کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ ہاں دیکھیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج دوپہر بھی جب ریسکیو کا عمل جاری تھا تو اچانک سے جو بالکل بلائی منزل ہے گل پلازا کی، جس کا کچھ حصہ جو ہے پہلے ہی منبت گر چکا تھا، اس میں ایک طرف جو ہے اچانک پھر جو ہے وہ آگ کے شعلے جو ہے وہ اٹھے تھے، جس کو فوری طور پر وہاں موجود جو ریسکیو حکام تھے انہوں نے کنٹرول کر لیا، تو وہ زیادہ جو ہے وہ آگ بڑھی نہیں۔ اگر بات میں کروں تو تقریباً یہ ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو 85 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہیں، کیونکہ ابھی جو مزید لوگ ہیں انہوں نے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے دفتر کے اندر جو ہیلپ سینٹر قائم ہے وہاں پہ انکریز کروائی ہے کہ ابھی لوگ پیارے ہیں وہ لاپتہ ہیں، لوگ لاپتہ ہیں، کا انداز جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آگ سے آگ جو ہے سکتے بھی ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ 85 کا نمبر جو ہے یہ پہنچ چکا ہے جن کا اندراج ہوا ہے، جن کی لسٹیں جو ہے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے آفس میں ابھی تک جو ہے مرتب کی گئی ہیں۔ جی اچھا یہ بتائیے گا صفدر صاحب، 4 دن ہو گئے ہیں، ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟ ٹھیک ہے آج پھر آگ کے شعلے بھڑکے، ریسکیو میں بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور ریسکیو کا عملہ ظاہر ہے بڑی تعداد میں ہے، کیا آؤٹ آف سٹی حیدرآباد وغیرہ اس جگہ سے بھی ریسکیو کے عملے کو بلایا گیا ہے؟ دیکھیں، جب یہ آگ لگی تھی تو سب سے پہلے کراچی کے ایک نزدیک علاقے سے 2 فائر ٹینڈر جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ جب آہستہ آہستہ یہ آگ کی شدت جو ہے وہ بڑھتی گئی تو 40 سے 60 فائر ٹینڈرز جو ہیں پہلے دن سے، یعنی کہ 40 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، جو وہاں موجود ہیں، جو اس ریسکیو کے عمل میں شامل ہیں۔ مختلف جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کے اہلکار وہاں موجود ہیں، ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں، رینجرز کے اہلکار موجود ہیں، مگر افسوس کے ساتھ دیکھیں یہ تمام کام اتنا سست روی کا شکار ہے کہ ابھی بھی کوئی حکومتی نمائندہ، خواہ وہ چیف منسٹر ہوں، خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں، خواہ وہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ ہوں یا دیگر میئر کراچی ہوں، کوئی بھی بندہ کوئی ٹائم فریم دیتا ہوا نظر نہیں آتا کہ آیا کتنا وقت مزید لگے گا اس تمام تر ریسکیو کے عمل کو کمپلیٹ کرنے میں۔ آج بھی جو ہے وہ تقریباً 8 لاشیں جو ہیں وہ نکالی گئی تھی جن کی شناخت ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں وہ مختلف پارٹس کے اندر ہیں، حصوں میں ہیں جن کی شناخت نہیں ہو پا رہی۔
جتنی بھی ڈیڈ باڈیز نکالی گئی تھی 27 میں سے صرف 8 کی ابھی تک شناخت ہوئی ہے. باقی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی شناخت کے لیے DNA کا جو ایک پروسیس ہے وہ کیا جا رہا ہے. ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہے 85 سے کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس ملبے کے نیچے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں, جن کو نکالنے کی, جن کی ڈیڈ باڈیز نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دعا کی جا رہی ہے کہ کوئی اس کے اندر زندہ بچ جائے, مگر امکان نہیں ہے. جو ریسکیو کا عملہ ہے, جو ڈائریکٹر ہے میونسپل کمشنر وہاں پر راجہ رستم, ان سے آج ہماری بات ہوئی تھی, ان سے ہم نے تفصیلات لینے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا کہ ابھی اس عمل کے اندر مزید جو ہے وہ کوئی 4 سے 5 دن لگ سکتے ہیں کہ پورا جو ریسکیو کا عمل ہے وہ تب جا کے کمپلیٹ ہوگا. یہ بھی ابھی کوئی مکمل واضح ٹائم فریم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ 4 سے 5 دن کے 10 دن بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں کہ یہ جو ریسکیو کا عمل ہے یہ کمپلیٹ ہو سکے. مگر وہاں جو ہیوی مشینری ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کی جا رہی, کیونکہ عمارت کا جو پورا حصہ ہے وہ آگ کی وجہ سے بالکل خستہ حالی کا شکار ہے. کسی بھی وقت جو ہے وہ عمارت گر سکتی ہے. SBCA نے اس عمارت کو نکارہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. کتنے فیصد عمارت ویسے ہی منہدم ہو گئی ہے صفدر صاحب؟ کتنے فیصد عمارت ویسے ہی گر چکی ہے؟ دیکھیں تقریباً جو 40 سے 50% جو عمارت کا حصہ ہے وہ گر چکا ہے. عمارت کے جو مین پیلر ہیں وہ ایک طرف جھک گئے ہیں, یعنی کہ کسی بھی وقت جو ہے یہ عمارت یا تو خود سے گر جائے گی, نہیں تو انتظامیہ کو یہ عمارت جو ہے وہ گرانی پڑے گی, ورنہ یہ کسی بڑے حادثے کا جو ہے وہ باعث بنے گی, کیونکہ اس کے جو پیلر ہیں وہ آگ کی وجہ سے بالکل ختم ہو چکے ہیں. 3 درجے کی آگ یہ قرار دی گئی ہے. 40 گھنٹے تک یہ آگ جو ہے اس بلڈنگ کے اندر لگی رہی ہے. پوری سندھ حکومت کی نفری, پوری ان کی جتنا انفراسٹرکچر تھا, تمام ریسکیو کے ادارے, پورے کراچی کے فائر بریگیڈ, ریسکیو 1122, ایون کے نیوی کے تقریباً جو ہے وہ کوئی 200 اہلکار تقریباً وہاں موجود تھے جو اس آگ کو بجھانے میں مصروف تھے, لیکن پھر بھی 40 گھنٹے کے اندر جو ہے اس آگ کو قابو کیا گیا تھا. ابھی بھی جو ہے وہ وقفے سے بلڈنگ کے کسی نہ کسی حصے کے اندر جو ہے نا وہ آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے. 40 سے 50% عمارت جو ہے وہ گر چکی ہے. باقی جو حصہ ہے وہ بھی SBC حکام کا بتانا ہے کہ بالکل خستہ حالی کا شکار ہے, یا تو اس کو خود سے گرانا پڑے گا یا یہ کسی ٹائم بھی جو ہے وہ گر جائے گا. اچھا صفدر صاحب, گزشتہ روز آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ بلڈنگز کا وزٹ کیا ہے جو اس سے ملحقہ ہیں. چلیں یہ تو ایک جگہ ہو گئی, آپ نے بتایا کہ وہاں بھی جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے وہ نہیں ہے, اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہاں بھی یہ جو فائر الارم یا ایمرجنسی کے لیے فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. کیا باقی بلڈنگز کے لیے کوئی انتباہ, کوئی ایسی چیز جاری ہوئی ہے, کوئی SBCA کو اب ہوش آیا ہے؟ میں نے بارہا کوشش کی کہ جو ڈپٹی کمشنر ساؤتھ ہیں جاوید نبی کھوسو صاحب, میں اس پر ان کا کوئی موقف لے سکوں, کیونکہ جہاں یہ گل پلازہ کا حادثہ ہوا وہاں سے تقریباً 1 منٹ کی مسافت پر یہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا دفتر ہے. تقریباً جو ہے وہ 1.5 کلومیٹر جو ہے وہ گورنر ہاؤس ہے, 2 کلومیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس ہے. اس کے اطراف میں آپ کو یہ واضح کہتا ہوں, اس کے اطراف میں جتنے بھی پلازے ہیں, کسی بھی پلازے کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور نہیں ہے. جتنے بھی پلازوں پہ آج ہم نے وزٹ کیا ہے, میں نے کوشش کی تھی کہ میں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو یہ دعوت دوں کہ وہ آئیں سچ نیوز کے ساتھ اور ان کی ٹیم ان کو وزٹ کرائے کہ جی ایک حادثہ ہو چکا ہے, کہ آپ کسی اور حادثے کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی تک آپ نے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا. جو باقی 7 پلازے ہیں, 7 کی جو بلڈنگز ہیں, ان کو ہی کم از کم آپ سیو کر دیں کہ کوئی ایسے پیرامیٹرز میجرمنٹ فوری طور پر لیے جائیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی اور ایسا حادثہ رونما نہ ہو, کوئی اور ایسا واقعہ نہ ہو, کوئی اور ایسی انسانی جانیں وہ ضائع نہ ہو. مگر ابھی تک اطلاعات کے مطابق کوئی بھی ایسا اعلامیہ نہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, نہ سندھ حکومت کی طرف سے, نہ ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے. جتنے بھی اس کے آس پاس کے پلازے ہیں, بلڈنگز ہیں, وہ تمام تر اسی طرح جو ہے وہ بالکل بند ہیں. وینٹیلیشن کا نظام بالکل نہیں ہے. اس بلڈنگ کے اندر بھی جو آگ جو ہے بھڑکنے کی جو اور بڑھنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ کوئی فائر ایگزٹ ڈور تھا, نہ ہی کوئی وینٹیلیشن کا سسٹم تھا. اگر کوئی وینٹیلیشن کا سسٹم ہوتا تو وہاں سے جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جاتی. تمام تر کھڑکیاں, دروازے جتنے بھی تھے وہ تمام تر دکانداروں نے جو ہے وہ اپنی سہولت کے لیے بند کر رکھے تھے, جس کے باعث جو ہے یہ آگ فوری طور پر اس نے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اور معذرت کے ساتھ یہی حالت ہے پورے کراچی کے جتنے بھی پلازے, جتنے بھی بلڈنگز ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب سندھ حکومت جو ہے وہ کسی اور بڑے سانے کا انتظار کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اور ویسا واقعہ رونما ہو, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پیرامیٹرز لیے جائیں, یا اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسا اعلامیہ جاری کیا جائے, یا فوری طور پر جو ہے کوئی ایک ٹیم تشکیل دی جائے وہ جو جا کر تمام پلازوں میں چیک کرے, اور جہاں جہاں یہ سسٹم نہیں ہے وہاں یہ سسٹم کے نفاذ کے لیے کوشش کی جائے. 4 دن میں کیا انویسٹیگیشن کی؟ چوتھا دن ہے, آپ خود بھی بتا رہے ہیں بڑی خطرناک سچویشن ہے. ملحقہ ذرا بلڈنگز ہیں, ان کے اسٹرکچر کا بھی بتائیے گا, کیا صورتحال ہوئی اس کے بعد, اور کیا
وہاں کاروبار جو کر رہے ہیں لوگ، اور ظاہر کاروباری بلڈنگ ہیں، ان کو ابھی تک آپ نے بتایا کچھ نہیں کہا گیا کہ بھائی جب تک آپ اپنے سیفٹی سسٹمز کو ڈیولپ نہیں کرتے تو آپ دوبارہ نہیں کھلیں گے، سیل ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا. ان 4 دنوں میں ابھی تک انویسٹیگیشن میں یہ بھی سامنے نہیں آیا کہ آگ کی وجوہات کیا ہیں، یا پہلے پورا ریسکیو ہو جائے گا پھر کچھ اس کو جانچا جائے گا؟ کیا سچویشن ہے یہ؟ دیکھیں انویسٹیگیشن کرنا تو دور کی بات ہے. ابھی تک جو آج ہماری جو اس کمیٹی کے تحقیقاتی کمیٹی کے جو ممبر ہیں سید حسن نقوی جو کمشنر کراچی بھی ہیں، جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ تفصیلات جاننے کی کوشش کی کہ آیا کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے شواہد سامنے آئے ہیں، کیا انویسٹیگیشن کی ہے آپ نے، کیا تخمینہ لگایا ہے آپ نے. تو ان کا کہنا تھا کہ جی ابھی تو کمیٹی کی ایک پہلی میٹنگز ہوئی ہیں، ہم یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ نقصان کتنا ہوا ہے. یعنی کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے ان کا بھی سب سے پہلا جو رجحان ہے یا ان کا پہلا کام ہے وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ نقصان کتنا ہوا ہے. اس چیز کو جانچنے کی یا انسپیکشن کرنے کی ابھی تک کسی کو نہیں سوجی کہ آیا یہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی. یہ جو آگ ہے اس نے نقصان کتنا کیا ہے، آگ کس وجہ سے لگی، اس میں آیا یہ شارٹ سرکٹ تھا یا کوئی تخریب کاری تھی. کسی بھی کمیٹی کے ممبر کو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی ہم مختلف زاویوں سے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ہم نے پولیس حکام سے تفصیل لی ہے، ہم نے جو ہے نا فائر بریگیڈ والوں کی کچھ بیانات لیے ہیں، کچھ ریسکیو 1 اور 2 کے اہلکاروں سے ہماری بات ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ یہ تمام باتیں جو ہیں صرف دعووں کی حد تک ہیں. جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، آج سے پہلے بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں یہ صرف انکوائری کمیٹیاں بنتی ہیں، اس کی رپورٹس آتی ہے اور بعد میں وہ رپورٹیں منظر عام سے جو ہے نا فائلوں میں دب جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. آج تک کسی بھی جو شخص ملوث ہے کسی بھی چیز کے اندر، خواہ وہ کسی بھی واقعے کے اندر، کسی کو سزا نہیں دی گئی. اگر کوئی ایسا پیرامیٹرز پہلے سے سیٹ کر دیے جاتے، کوئی ایسا نظام پہلے سے ہوتا کہ وہ ان بلڈنگز کو جا کے چیک کر لیتے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، جن کا کام ہے وہ اس نقشے کی اپروول کے وقت جو ہے وہ جا کر یہ چیک کرے کہ آیا اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں جو ان کا ریکوائرمنٹ ہے. مگر کوئی چیک نہیں کرتا. دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ صرف پیپروں پہ سائن کر کے انسانی جانوں کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑا خطرناک المیہ ہے. 4 دن گزر چکے ہیں، 4 دن کے بعد بھی کوئی سچویشن سامنے نہیں ہے. سیکیورٹی، فائر الارمز، عجیب سچویشن ہے. اور ملکہ بلڈنگز کی صورتحال صفدر صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی ویسی کی ویسی ہے. ان کو کوئی نوٹسز جاری نہیں کیے گئے. ایک انسانی المیہ ہی کہا جا سکتا ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قدر کان پہ جو نہیں رینگ رہی انتظامیہ کے. یہ بہت عجیب سچویشن ہے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی. صفدر محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کل پھر ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے.